بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ بولنے میں کبھی جلد بازی مت کریے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچئے، اور بولنے کے بعد اپنی بات پر قائم رہیں، پھر دیکھنا آپ ایک باکمال شخصیت بن جائیں گے۔
غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کے اصلی چہرے سامنے آتے ہیں۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اگر آپ حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کا مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اس دنیا میں علم کا دشمن تکبر ہے، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ اور انسان کا دشمن شیطان۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ پھر سے گناہ کرنے کے لیے باہر نکل جائیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، اور ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج تم مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمی میں۔ اپنے دل کو بھی غسل دیا کرو، اور دل کا غسل توبہ میں ہے۔
خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ پہلا، بلا وجہ کی گپ شپ، دوسرا، فضول خرچی، اور تیسرا، لوگوں سے مانگنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، اس لیے یہ مت سوچو کہ کب دے گا، کیونکہ وہ جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ اپنی زندگی میں لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اپنی زندگی میں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا۔ کسی کی بھلائی نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔
جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں بہتر ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں ہی چیزیں
हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं, क्योंकि सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, ज़िक्र दरजात को बुलंद करता है और फ़िक्र गुनाहों से रोकती है। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखा देता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखें कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फजूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वो दूसरों को छोड़ देता है। दुनिया की हकीकत बस इतनी सी है कि गम में तन्हा है और खुशियों में ज़माना साथ होता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक नहीं होता। बस अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत होती है। इस दुनिया में जिनके चेहरे चांद की तरह होते हैं, उनके दिलों में अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे, तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वहीं एक बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि इसे अल्लाह ने बनाया है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। इज्जतें रब की ज़ात देती है, वरना लोग तो
शराफत से जीने भी नहीं देते। इस दुनिया में लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। हम इतने मुनाफिक लोग हैं कि हम किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारी जबानों से अपना जिक्र रोक ले। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं, लेकिन वहीं हमारी बुराई पर बिना तस्दीक किए, बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमा खत्म हो गए हैं, बल्कि मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्जी का हक सुनना चाहते हैं। मुसलमानों पे आफत मुसलमान होने की वजह से नहीं आ रही, बल्कि अपने खुदा की नाफरमानी की वजह से आ रही हैं। अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं, इसलिए तुम अमल पे ध्यान दो। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा नेकी के बगैर गुजर जाए। अपनी जबान की इस तरह हिफाजत करो जिस तरह तुम अपने सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, क्योंकि जब कभी जिंदगी में तूफान आए तो यही नेकियां तुम्हारी कश्ती बनकर तुम्हें बचाएंगी। इस दुनिया में हर शख्स के मियार पर पूरा उतरना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमेशा जाहिर करिए जो आप हैं। याद रखिए, माफी का हकदार भी गलती करने वाला होता है, चालाकी करने वाला नहीं। इस दुनिया में किसी और की कीमत को कम करके आप अपना मकाम नहीं बढ़ा सकते। मुस्तकबिल में जलने वाला चिराग माजी के अंधेरे को भी दूर कर देता है। आपके आंसू खालिक और मखलूक के दरमियां कोई पर्दा नहीं रहने देते। जिस जिंदगी में शौक होगा उसमें कोई खौफ नहीं होगा। इस दुनिया में बदला लेने की तमन्ना जुल्म की असासा है, और वहीं माफ कर देने की आरजू जुल्म का खात्मा करने के लिए जरूरी है। हजरत अली ने फरमाया, इस दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। दुआ एक वाहिद ऐसी चीज है जिसको नसीब पर भी फजीलत हासिल है। ये दुनिया करार की जगह नहीं है, और यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में या उस शे में आता है जिसे अल्लाह वजह तस्कीन बना दे। आपका कम तरीन इल्म वो है जो आपकी जबान पर रहे, और आपका सबसे बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर खोखला कर देती है। किसी एक के लिए ही खूबसूरत रहना इस दुनिया में काफी होता है। इस कायनात का पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला गुनाह मैं उससे बेहतर हूं। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानियां हमारे आज को भी खराब कर देती हैं। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। इस दुनिया में खूबसूरती की बुनियाद हमेशा सादगी है। या रब, अता कर वो रास्ते जिसमें भटकने का गुमान ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं,
مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے؟ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا
کسی کو پسند نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حتیٰ کہ حسب و نسب کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے خدا، وہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اس دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام کیا کرو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن وہیں زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکلوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیویوں کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ چیزوں میں کبھی بھی شرم نہ کرو۔ کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ اطاعت کے آداب میں کھڑے ہونا۔ تیسرا، اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے
جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ اس دنیا میں آدھا سننے والے لوگ اس بات کا پورا مطلب نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اس دنیا میں لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جو عنقریب ختم ہو کے رہے گی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، لیکن خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہیں سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی بنا کوشش کے نہیں ملتی۔ اچھا ضرور بنے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، بلکہ اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ جب خود کو اس دنیا سے بیزار پاؤ تب قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، کیونکہ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب ان کو کبھی اداس نہیں رکھتا۔ میں نے غلطی کی لیکن اس اللہ نے اس پر پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا اس اللہ نے مجھے تھام لیا۔ اس دنیا میں آپ کا توبہ کا خیال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے اکثر ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ، اور وہیں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کا مینار گرا، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ پوچھ رہا ہے
کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں سے کبھی مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ آپ کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر انعام ملتا ہے جو کہ اس کے اچھے عمل پہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک بار حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے
تو ان دو چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے،
یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، کیونکہ اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنی امیدیں ہمیشہ اللہ سے رکھو، کیونکہ انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔